القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. وكان المهر مقدرا شرعا غير مزاف للعبد، عطف على ما سبق وتفريع على حكم الخاص، أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان، كان المهر مقدرا من جانب الشرع غير مزاف تقديره إلى العباد. وبيانه أن تقدير المهر عند الشافعي رحمه الله مفوض إلى رأي العباد واختيارهم، فكل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا عنده، وعندنا وإن كان لا يقدر في جانب الأكثر لكن يقدر في جانب الأقل، وهو أن لا يكون أقل من 10 دراهم، عملا بقوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم وهو المهر. فالفرض لفظ خاص أزي لمعنى التقدير، وكذلك ضمير المتكلم خاص على ما قالوا، وكذا الإسناد خاص عند صاحب التوضيح، فعلم أن المهر مقدر في علم الله تعالى، وقد بينه النبي عليه السلام بقوله: لا مهر أقل من 10 دراهم. وكذا نقيسه على قتل اليد، لأنه أيضا عوض 10 دراهم، فالتقدير خاص وإن كان المقدر مجملا محتاجا إلى البيان، وهذا في اصطلاح الفقهاء، وأما في اللغة فهو حقيقة في الإيجاب والقطع. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إن الفرض هاهنا بمعنى الإيجاب بقرينة تعديته بعلى، وعطف ما ملكت أيمانهم على أزواجهم، لأن المهر لا يقدر في حق ما ملكت أيمانهم، فيكون المراد به النفقة والكسوة، وهو واجب في حق الأزواج وما ملكت أيمانهم جميعا. قلنا تعديته بعلى إنما هو لتزبين معنى الإيجاب، وعطف ما ملكت أيمانهم بتقدير فرزنا ثان، أي وما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم، على أن يكون هذا بمعنى أوحينا، والأول بمعنى قدرنا، هكذا قالوا. وكان المهر مقدرا شرعا غير مزاف للعبد. یہ متن المنار کی عبارت ہے۔ ماتن فرماتے ہیں کہ مہر شرعاً مقدر ہے، بندے کی طرف منسوب نہیں ہے۔ عطف علی ما سبق و تفریع علی حکم الخاص، ای ولأجل ان العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البیان، کان المہر مقدرا من جانب الشارع۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بھی سابقہ جملے پر معطوف ہے اور خاص کے حکم پر تفریع ہے، یعنی اس وجہ سے کہ خاص پر عمل کرنا واجب ہے اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، مہر شرعاً مقدر ہوگا، بندوں کی جانب اس کا مقدر کرنا منسوب نہیں ہوگا۔ وبیانہ، شارح فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان تقدیر المہر عند الشافعی رحمہ اللہ مفوض الى رأی العباد واختیارهم، فكل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا عنده، وعندنا وإن كان لا يقدر في جانب الأكثر لكن يقدر في جانب الأقل، وهو أن لا يكون أقل من 10 دراهم، عملا بقوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، أي قد علمنا ما قدرنا عليهم في حق أزواجهم وهو المہر۔ شرح میتھمیٹکس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر مقرر کرنا بندوں کی رائے اور پسند کے سپرد ہے،
لہذا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو کسی چیز کی قیمت بننے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور ہمارے نزدیک اگرچہ جانب اکثر میں مہر مقدر نہیں ہوتا ہے لیکن جانب اقل میں مقدر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہر 10 درہم سے کم نہ ہو، تاکہ باری تعالیٰ کا ارشاد قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم پر عمل ہو جائے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان مردوں پر ان کی بیوی کے حق میں مقرر کیا ہے اور وہ مہر ہے۔ شارح محلہ استرشاد متعین فرما رہے ہیں کہ فالفرض لفظ خاص وضع لمعنى التقدیر وكذلك الضمير المتكلم خاص على ما قالوا وكذا الإسناد خاص عند صاحب التوضيح فعلم أن المهر مقدر في علم الله تعالى وقد بينه النبي عليه السلام بقوله لا مهر أقل من 10 دراهم۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر فرض ایک خاص لفظ ہے جو تقدیر کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر جو متکلم کی ضمیر ہے وہ بھی خاص ہے، اور صاحب توضیح نے لکھا ہے کہ اس میں جو اسناد ہے باری تعالیٰ کی طرف وہ اسناد بھی خاص ہے۔ بہرکیف آیت سے بات معلوم ہو گئی کہ مہر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول لا مہر اقل من 10 دراہم سے بیان کیا۔ شرح فرماتے ہیں وَكَذَا نُقِيسُهُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ لِأَنَّهُ أَيْضًا عِوَزُ 10 دراهم فالتقدير خاص وإن كان المقدر مجملا محتاجا للبيان۔ اسی طرح ہم اس کو قطعیت پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ کاٹنا بھی 10 درہم کا عوض ہے، لہذا تقدیر یعنی فرض خاص ہے اگرچہ مقدر مجمل ہے جو بیان کا محتاج ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ وَهَذَا فِي اصطلاح الفقهاء، یہ فقہا کی اصطلاح میں ہے۔ وَأَمَّا فِي اللُّغَةِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْإِيجَابِ وَالْقَطْعِ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله إِنَّ الْفَرْضَ هَاهُنَا بِمَعنَى الْإِيجَابِ بِقَرِينَةِ تَعْدِيَتِهِ بِعَلَى، اور یہ فقہا کی اصطلاح میں ہے لیکن لغت میں ایجاب اور قطع کے معنی میں حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فرض یہاں ایجاب کے معنی میں ہے اور اس کا قرینہ فرض کا اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہونا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وعطف ما ملكت أيمانهم على أزواجهم لأن المهر لا يقدر في حق ما ملكت أيمانهم على أزواجهم فيكون المراد به النفقة والكسوة وهو واجب في حق الأزواج وما ملكت أيمانهم جميعا، اور اس کا قرینہ فرض کا اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہونا اور ما ملکت ایمانہم کا ازواجہم پر عطف ہونا ہے، کیونکہ مہر ما ملکت ایمانہم کے یعنی بانیوں کے حق میں مقدر نہیں ہوتا ہے، لہذا اس سے نفقہ اور کسوہ مراد ہوگا، اور نفقہ اور کسوہ ازواج اور ما ملکت ایمانہم سبھی کے حق میں واجب ہے۔ شرح فرماتے ہیں قلنا تعدیتہ بعلی انما هو لتضمین معنی الایجاب وعطف ما ملکت ایمانہم بتقدیر فرضنا ثان ای وما فرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم علی ان یکون ای وما فرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم۔ ہم جواب دیں گے کہ لفظ فرض کا اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہونا ایجاب کے معنی کے تضمین کی وجہ سے ہے، اور ما ملکت ایمانہم کا عطف دوسرے فرضنا کو مقدر مان کر ہے، یعنی تقدیری بات ہوگی وما فرضنا علیہم فیما ملکت ایمانہم۔ آخر میں شارح فرماتے ہیں کہ علی ان یکون ھذا بمعنی اوجبنا والاول بمعنی قدرنا ھکذا قالوا، اس بنا پر کہ یہ جو دوسرا والا ہے یہ اوجبنا کے معنی میں ہے، اور جو پہلا والا فرضنا تھا وہ قدرنا کے معنی میں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ علماء احناف نے ایسا ہی کہا ہے۔ وَكَانَ الْمَهْرُ مُقَدَّرًا شَرْعًا غَيْرَ مُضَافٍ إِلَى الْعَبْدِ، یہ ماتن کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں ماتن علیہ الرحمٰن نے
مطلقاً خاص کے حکم پر 7ویں تفریع اور خاص کے پہلے حکم ان یتناول المخصوص قطن پر 4تھی تفریع ذکر فرمائی ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ عبارت سابقہ جملہ صح ایقاع طلاق پر معطوف ہے اور خاص کے حکم پر تفریع ہے، یعنی خاص چونکہ اپنے مدلول کو قطعی طور سے شامل ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس لیے مہر کی مقدار شارع یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہے اور اس کی تقدیر و تعین میں بندوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر کی مقدار بندوں کی رائے پر موقوف ہے، بندے جو مقدار مقرر کریں گے وہی مہر ہو جائے گا، یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، چنانچہ حضرت کے نزدیک ہر وہ چیز جو کسی چیز کا ثمن ہو سکتی ہے وہ عقد نکاح میں مہر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو آپ اور آسان لفظوں میں سمجھیں تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نکاح ایک عقد معاوضہ ہے، لہذا عقد معاوضہ میں جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے عقد نکاح میں اس کو مہر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ علماء احناف کے نزدیک شارع کی جانب سے مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار اگرچہ مقرر نہیں ہے لیکن اقل مقدار مقرر ہے، اور اقل مقدار 10 درہم ہے، یعنی علماء احناف کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم مہر کی کوئی مقدار شرعاً معتبر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی 2 درہم، 3 درہم، 4 درہم متعین کر دے، 9 درہم متعین کر دے تو وہ شرعاً معتبر نہیں ہوگی۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں باری تعالیٰ کا ارشاد قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم دلیل ہے، اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جو ہم نے ان مردوں پر ان کی بیوی کے حق میں اور ان کی بانیوں کے حق میں مقرر کیا ہے، اور آیت سے وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت کے اندر جو فرضنا سے فرض مفہوم ہوتا ہے وہ ایک خاص لفظ ہے جو تقدیر اور تعین کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ فرض کا لفظ فرض کا غلبہ استعمال شرعاً تقدیر ہی کے معنی میں ہوتا ہے، گویا لفظ فرض یہ تقدیر کے معنی میں حقیقت عرفیہ ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے فرض القاضی النفقۃ، قاضی نے نفقہ مقرر کیا، تو یہاں بھی فرض یہ قدر کے معنی میں ہے۔ اسی طرح فرائض ورثہ کے ان حصوں پر بولا جاتا ہے جو شرعاً مقرر ہیں، بہرکیف لفظ فرض خاص ہے جو ایک معلوم معنی یعنی تقدیر اور مقرر کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ فرضنا کے اندر ضمیر متکلم ہے وہ ضمیر متکلم بھی خاص ہے، یعنی ضمیر متکلم غیر متکلم کا نسبت کرتے ہوئے خاص ہے، اور توضیح ایک کتاب ہے اس کے مصنف نے فرمایا کہ اس کے اندر جو اسناد ہے باری تعالیٰ کی طرف یہ بھی خاص ہے۔ بہرکیف ان تینوں باتوں کو اگر ملا لیا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مردوں پر ان کی بیوی کے حق میں جو کچھ مقرر کیا ہے یعنی مہر وہ ہم کو معلوم ہے، تو آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقدر اور مقرر ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ مقدار کیا ہے، گویا فرض تقدیر کے معنی میں تو خاص ہے مگر مقدر کی ہوئی مقدار کے سلسلے میں مجمل ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ مجمل یہ محتاج کا بیان ہوتا ہے مجمل کا، اور اس میں اس سلسلے میں جو بیان ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، چنانچہ حدیث کے اندر ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، یعنی 10 درہم سے کم مہر کی مقدار نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ قیاس بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم ہو، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے 10 درہم مال چوری کرنے پر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کیا ہے۔
یعنی اگر چور چوری کرے اور وہ کوئی سامان چوری کرے جس کی قیمت 9 درہم ہے، 8 درہم مثال کے طور پر، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ کم از کم 10 درہم اس کی قیمت ہونی چاہیے، پھر اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عضو یعنی ہاتھ کا عوض 10 درہم مقرر ہے کم از کم، اور وضع یعنی عورت کے شرمگاہ بھی چونکہ ایک عضو ہے، لہذا اس کا عوض بھی کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ شارح فرماتے ہیں کہ فرض کا تقدیر کے معنی میں ہونا یہ فقہا کی اصطلاح ہے، اور اگر لغت میں دیکھا جائے تو لغت میں فرض کی حقیقی معنی ایجاب اور قطع کے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں آیت قد علمنا میں جو پوری آیت ہے، یہ اس آیت کے اندر فرض کے معنی ایجاب کے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 2 قرینے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لفظ فرض نہ آیت کے اندر اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہے، اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ ما ملکت ایمانہم یہ ازواجہم پر معطوف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے لفظ فرض جب اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کے معنی ایجاب کے ہوتے ہیں، چنانچہ آپ دیکھیے لغت کے اندر کہا جاتا ہے فرض علیہ، اس کے معنی آتے ہیں اوجب علیہ، اور جو دوسرا قرینہ ہے وہ یہ ہے کہ ما ملکت ایمانہم یہ ازواجہم پر معطوف ہے۔ تو اب ما فرضنا سے مراد مہر نہیں ہوگا آیت کے اندر، اس لیے کہ اس صورت میں مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر مہر مراد لیں گے آپ کہ مہر یہ آزاد عورتوں پر بھی واجب ہے، یعنی شوہر کے لیے، اور باندیوں کے لیے بھی واجب ہے ان کے آقا پر، حالانکہ باندی کے لیے ان کے آقا پر مہر واجب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر ما فرنا سے مراد نفقہ اور کسوہ ہوگا، اس لیے کہ نفقہ اور کسوہ جس طرح بیویوں پر واجب ہے جس طرح بیویوں کے لیے واجب ہے ان کے شوہروں پر، اسی طرح باندیوں کے لیے بھی واجب ہے ان کے آقا پر۔ تو جب ما ملکت ایمانہم کے ازواجہم پر عطف کی وجہ سے ما فرنا سے مراد نفقہ اور کسوہ ہے، تو آیت کے اندر فرض بمعنی تقدیر مہر نہیں ہوگا بلکہ فرض بمعنی ایجاب نفقہ ہوگا۔ بہرکیف فرض جب ایجاب کے معنی میں ہے تو یہ آیت نفقہ اور کسوہ کے بیان میں ہوگی، نہ کہ تقدیر مہر کے بیان میں، اور جب یہ آیت تقدیر مہر کے بیان میں نہیں ہے تو اقل مقدار مہر کو مقرر کرنے میں یہ آیت احناف کے لیے مستدل بھی نہ ہوگی۔ شارح فرماتے ہیں کہ احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ لفظ فرضنہ کا اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہونا یہ ایجاب کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب جب تضمین نکالیں گے تو تضمین کے بعد جو تقدیری عبارت ہوگی ما فرضنا موجبا علیہم، اور ما ملکت ایمانہم کا چونکہ ازواجہم پر عطف ہے تو اب ہمیں ایک اور فرضنا مقدر ماننا پڑے گا، اور پوری تقدیری عبارت ہو جائے گی قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما فرضنا علیہم فی ما ملکت ایمانہم، اور اس آیت کے اندر جو پہلا فرضنا ہے وہ جو مذکور ہے وہ قدرنا کے معنی میں ہے، اور دوسرا فرضنا جو ہم نے محذوف مانا ہے یہ اوجبنا کے معنی میں ہوگا۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جو مہر ہم نے شوہروں پر ان کی بیوی کے حق میں مقرر کیا ہے، اور جو نفقہ و کسوہ ان پر ان کی باندیوں کے حق میں واجب کیا ہے۔ آخر میں شارح نے فرمایا کہ علماء احناف نے ایسا ہی کہا ہے۔ دراصل ہاکذا قالو کہنے کی وجہ ہے کہ علماء احناف کی طرف سے جو جواب دیتے ہوئے تضمین اور فرضنا مقدر ماننے کی بات کہی گئی ہے یہ سب خلاف اصل ہونے کی وجہ سے تکلفات سے خالی نہیں ہے، تو ان تکلفات کی وجہ سے شارح نے اس جواب کو اپنی طرف منسوب نہ کرنے کے بجائے علماء احناف کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل كل من المسائل الثلاث فقال عملا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له وأن تبتغوا بأموالكم
وقد علمنا ما فرضنا عليهم فقوله عملا تعليل لقوله صح إيقاع الطلاق على طريق اللف والنشر المرتب. فقوله فإن طلقها فلا تحل له ناظر إلى المسألة الأولى. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ناظر إلى المسألة الثانية. وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم ناظر إلى المسألة الثالثة. وقد بينت كل ذلك بالتفصيل تحت كل مسألة فتأمل. شارح فرماتے ہیں کہ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں مسائل میں سے ہر ایک کے دلائل ذکر فرمائے ہیں. چنانچہ فرمایا عملا بقوله تعالی فإن طلقها فلا تحل له وأن تبتغوا بأموالكم وقد علمنا ما فرضنا عليهم. چنانچہ فرمایا کہ باری تعالیٰ کے قول فإن طلقها فلا تحل له اور ان تبتغوا بأموالكم اور قد علمنا ما فرضنا عليهم پر عمل ہو سکے، تاکہ باری تعالیٰ قول فإن طلقها فلا تحل له اور ان تبتغوا بأموالكم اور قد علمنا ما فرضنا عليهم پر عمل ہو سکے. فقوله عملا تعلیل لقوله صح إيقاعه على طریق اللف والنشر المرتب. تو ماتن کا قول عملا اس کے قول صح إيقاع طلاق کی بطور لف و نشر مرتب علت ہے. فقوله فإن طلقها فلا تحل له ناظر إلى المسألة الأولى. وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ناظر إلى المسألة الثانية. وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم ناظر إلى المسألة الثالثة. تو باری تعالیٰ قول فإن طلقها فلا تحل له مسئلہ اولا کے اعتبار سے ہے، اور ان تبتغوا بأموالكم دوسرے مسئلہ کے اعتبار سے ہے، اور قد علمنا ما فرضنا عليهم تیسرے مسئلے کے اعتبار سے ہے. شارح فرماتے ہیں کہ وقد بینت کل ذلك بالتفصیل تحت کل مسئلة فتأمل. میں نے ان میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ ہر مسئلے کے تحت بیان کر دیا ہے. اس کو آپ خوب ذہن نشین کر لیجیے. ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ دلائل کل من المسائل الثلاث. یہ شارح کی عبارت ہے. شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے وارد کا اعتراض اور ان کے جوابات کے بعد 3 تفریعی مسائل ذکر فرمائے ہیں، اور پھر ان تینوں تفریعی مسائل کے دلائل ذکر کیے ہیں. چنانچہ فرمایا ماتن نے کہ باری تعالیٰ قول فإن طلقها فلا تحل له مسئلہ اولا یعنی صح إيقاع الطلاق کی بعد خلا کی دلیل ہے، اور ان تبتغوا بأموالكم دوسرے مسئلہ یعنی وجب مہر المثل بنفس العقد فی المفوضہ کی دلیل ہے، اور قد علمنا ما فرضنا علیہم تیسرے مسئلے کان المہر مقدرا شرعا اس کی دلیل ہے. شارح فرماتے ہیں کہ ہر دلیل کو ہر مسئلے کے تحت تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کر دیا ہے، لہذا اس کی یادی کی ضرورت نہیں ہے. شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے مذکورہ تینوں دلیلیں لف و نشر مرتب کے طور پر ذکر کی ہیں، یعنی دلائل کی ترتیب مسائل کی ترتیب کے عین موافق ہے. آپ جانتے ہیں کہ لف و نشر کی 2 قسمیں ہیں، ایک لف و نشر مرتب اور دوسرا ہے لف و نشر غیر مرتب. تو اگر پہلے مسائل ذکر کیے جائیں اور مسائل ذکر کرنے کے بعد ان کے دلائل ترتیب اور ذکر کیے جائیں تو اس کو لف و نشر مرتب کہا جاتا ہے، اور اگر مسائل ذکر کیے گئے اور دلائل کو غیر مرتب انداز میں پیش کیا گیا تو اس کو لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں. تو یہاں ماتن نے جو مسائل ذکر کرنے کے بعد دلائل ذکر کیے ہیں وہ لف و نشر مرتب کے طور پر ذکر کیے ہیں، یعنی ترتیب وار مسائل کے بعد ان کے دلائل ذکر کیے ہیں.